شاہ خالد یہ بتائیے گا کہ پراسیکیوٹر ہے، ایک کھلاڑی ہے، اس نے جا کے یا ایک میدان ہے، ایک پہلوان ہے، اس نے لڑائی لڑنی ہے جا کے، اور جس دن اس نے لڑائی لڑنی ہے وہ پہلوان ہی غائب ہو جاتا ہے، وہ اپنے کسی چھوٹو کو بھجوا دیتا ہے. چلیں یہ تو سائڈ پہ ہو گیا. یہ اوورآل آپ نے ان کی باڈی لینگویج کیسے دیکھی؟ دیکھیں پہلوان تگڑا ہو یا کمزور ہو، جب وہ پورے جگرے کے ساتھ لڑتا ہے نا تو وہ ہار جیت پھر پیچھے رہ جاتی ہے کہ بندہ لڑا ٹھیک ہے. تو یہ کیا کیس ٹھیک طریقے سے لڑ رہے تھے؟ ان کی اوورآل باڈی لینگویج کورٹ کے اندر ڈیورنگ ہیئرنگز آپ کو کیسی محسوس ہوئی؟ دیکھیں سردار مظفر صاحب کو میں نے نیب کورٹ میں دیکھا ہے، وہ جس انداز سے کیس لڑتے تھے مزہ آتا تھا کہ واقعی میں یہ تیاری کر کے آئے ہیں. لیکن گزشتہ 3 سماعتوں سے، پہلے چیمہ صاحب اور آج سردار مظفر صاحب، سوری ٹو سے مطلب نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کیس لڑ رہے، کیونکہ ان سے ایک سوال کرتے ہیں وہ جواب کوئی اور دیتا ہے، ان سے پھر ایک اور سوال جواب کوئی اور، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. اتنا انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہمیں صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ آیا نواز شریف کا کیس آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جی آئی ٹی رپورٹ پڑھنے دیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اور یہ کتنی ہیئرنگ ہوئی ہیں ساری؟ تقریباً 28 یا 29 پیشیاں ہو چکی ہیں. اور جج صاحبان انتظار کرتے رہے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہمارے سامنے ایویڈنس لا کے رکھیں، کوئی ہم اس کے اوپر آگے چلیں. ان کو تقریباً 6 ہفتے کا بھی ٹائم ملا ہے، 2 مہینے کا بھی ٹائم ملا ہے تیاری کے لیے. لیکن جب آتے ہیں ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا. اور سوری ٹو سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، یقین جانے کہ نیب نے کام چھوڑ دیا ہے. ان سے آپ جو بھی سوال، وہ تو جو قانون تبدیل ہو گیا ہے شاہ خالد، اس کے بعد نیب میرے خیال میں ختم کر دینا بہتر ہے، اس کے اوپر جتنے اخراجات آ رہے ہیں. لیکن آج جج صاحب نے یہ خود کہا ہے کہ ہم پرانے قانون پہ ہی چل رہے ہیں، نئے قانون کا تو ذکر ہی نہیں. ظاہر ہے اب جب وہی نا نیا قانون کے اندر تو اب نئی مینجمنٹ تو ہے یار، کیا ہو گیا شاہ خالد؟ نہیں وہ چوہدری صاحب بنیادی طور پر جو قانونی نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کیس چل رہا تھا وہ پرانے قانون کے تحت ہی چل رہا تھا، کوئی نیا قانون یہ اپیلوں کے اوپر اس کو اپلائی نہیں کیا گیا. یہ ایک قانونی چیز ہے، ایک آن گراؤنڈ جو چیز ہوئی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا، خبریں آ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو پنجاب کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، اور جو نیب کے قانون کے اندر تبدیلی کر دی ہیں وفاق کے اندر، یہاں سے کچھ کیسز وہ رمضان شوگر مل کا بھی ہم سن رہے تھے کہ آپ کوئی وہاں پہ علیحدہ طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں کرپشن کے خلاف. وہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ وہ کیا کام ہے، کوئی نیا انیشیٹو آپ نے کیا لیا ہے؟ دیکھیں کچھ انیشیٹو تو ہم نے پبلک کی آسانی کے لیے کیے ہیں، جس طرح ہم نے ایک 1350 ہیلپ لائن قائم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 واٹس ایپ نمبر دیے ہیں جس پہ لوگ اپنی ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں، ڈاکومنٹس بھی دے سکتے ہیں اور درخواست بھی دے سکتے ہیں. پھر ہم نے ایک ایپ لوگوں کے لیے رکھی ہے تاکہ اس پہ وہ اپلوڈ کریں. چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نے اوپن کچہری سسٹم شروع کیا ہے جس پہ میں بذات خود اور ساتھ ڈائریکٹر جنرل بیٹھیں گے ہر مہینے کی پہلے منگلوار کو صبح، اور ریجنل ڈائریکٹرز بھی بیٹھیں گے اپنے ریجنز کے اندر. یہ تو وہ دی ہے ویزیبلٹی لوگوں کو. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی کیسز نیب ختم کر رہا ہے، ابھی یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ انوالو ہے اور اس میں گورنمنٹ پنجاب کے آفیسرز انوالو ہیں، رمضان شوگر پیسہ ضائع ہوا ہے، وہ اسی کے اندر آتا ہے رمضان شوگر مل. وہ کیس جی میں آتا ہوں اسی کی طرف. وہ کیسز ہماری لا کے اندر آتے ہیں. جس طرح رمضان شوگر مل کا جو کیس ہے وہ بڑا سمپل کیس ہے کہ 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا استعمال کیا گیا. وہ ایک نالا کھودنا تھا کسی اور جگہ سے، اس نے کہیں اور جانا تھا، وہ رمضان شوگر مل کے اندر سے شروع کیا گیا، اور وہ پیسہ جو تھا عوام کا، حکومت پنجاب کا، وہ رمضان شوگر مل کے وہ جو ایفلوئنٹ تھا، پانی تھا، اس کے اخراج کے لیے استعمال کر لیا گیا. اس کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ حمزہ شہباز ہیں، اور اس وقت چیف منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف تھے. لہذا ہم نے اس کیس کی انکوائری اتھرائز کر دی ہے، اور اس میں جو کرمنل پروسیڈز بینیفیشری ہیں وہ حمزہ شریف ہیں، حمزہ شہباز ہیں، اور مسیوز اتھارٹی جو شہباز شریف کی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا، اور ڈیزائن کے تحت حیران کن بات یہ ہے کہ جہاں سے اوریجنل اس کو ڈیزائن کیا گیا، پیمنٹ اسی نالے کی گئی جو نقشے پہ ہے ہی نہیں. اس کی زمین نقشے پہ ہے، زمین پہ ہے نہیں. اور وہ جو نالا کھودا گیا وہ رمضان شریف کے اندر سے، رمضان شوگر مل کے اندر سے لیا گیا اور اس کی پیمنٹ کی گئی. اس کی انویسٹیگیشن کون کر رہا ہے؟ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ، اور پروسیکیوشن کون کرے گا؟ اس کی جو
انویسٹیگیشن ہے, انٹروگیشن ہم خود کریں گے, بیکاز ہماری ایمٹ اور لا میں فال کرتا ہے, اور اس کی نارمل ہمارے جو اسپیشل کورٹس ہیں وہ اس کی پروسیکیوشن کریں گے, اس کے ٹرائل نقصان ہوا ہے پنجاب کا. اچھا 30 کروڑ روپے کا نقصان ہے جی جی بالکل. اچھا حکومت پنجاب کے پیسے کا. آخری سوال بریڈ صاحب آپ سے, آپ نے ریسنٹ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں نیب لا کے اندر وہ آپ نے ضرور پڑھی ہوں گی, اس کے بعد نیب کا موجود رہنا بنتا ہے, کیونکہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ نہ تو آپ جو ہے برڈن آف پروف ڈال سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہے, باہر سے کوئی ایویڈنس آتا ہے جو کاغذوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس کے علاوہ اگر باپ نے یا والدین نے بیٹے کو دیا ہے تو وہ بھی جو ہے لنک وہ بھی آپ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے. تو اب نیب جو موجودہ ہے اس کے اندر رہ کیا گیا ہے جو کہ اتنا بڑا جو وائٹ ایلیفینٹ ہے اس کو اب ملک کے اندر ہم رکھیں گے اور پاکستان کی کمزور معیشت کے اوپر اس کا ہم وزن ڈالتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ میں نے نیب میں 13 سال سروس کی ہے اور 2001 سے لے کے 2014 تک میں ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں مختلف صوبوں کے اندر. مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ نیب ابھی 2 طرح کے کیسز صرف کر سکتا ہے, چیٹنگ پبلک ایٹ لارج, وہ بھی اگر 100 سے اوپر بندہ ہو, اور ایسٹس کا کیس. اور ایسٹس کا کیس بھی اگر کسی بیوقوف گورنمنٹ سرونٹ نے اپنے نام پر پراپرٹی بنا لی ہے, اپنے نام پہ اکاؤنٹ سے پیسہ لے لیا ہے تو اس کا کیس بن سکتا ہے. اگر اس نے بیوی بچوں کے نام پہ بنا لیا یا اس نے بے نامی پہ بنا لیا یا فرنٹ مین کے نام پہ بنا لیا تو وہ کیس بھی نیب نہیں کر سکتا. 2500 بندہ ہے نیب کے اندر جس کی ڈبل تنخواہ ہے, یعنی 5000 کے برابر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, قومی نقصان ہے. اس میں ویل ٹرینڈ پروسیکیوٹرز ہیں, انٹرنیشنلی ایسٹس ریکوری میں پاکستان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ایک نام ہے. اس کو قانون جو پہلے تھا اس سے بھی اسٹرینجنٹ اور بہتر قانون دینا چاہیے. اللہ کرے کہ دوبارہ نئی حکومت آئے. اچھا نا, ان کے پاس اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ آرام سے اپنا ٹائم گزاریں گے, کھیلیں گے. ہم شاہ خالد صاحب سے پوچھتے ہیں, شاہ خالد صاحب جب سے یہ نیا نیب کا قانون آیا تو کس تعداد میں کیسز جو ہیں نیب کورٹ سے واپس جا رہے ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے نئے قانون کے مطابق اب عدالتیں وہ مجاز نہیں رہی وہ کیسز سننے کی. اب تک تقریباً 55 ریفرنسز جو ہے وہ نیب کو واپس ہو چکے ہیں. اور آج مزے کی بات کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا, ایک درخواست دی کہ ہمیں جو ہے حکم امتناع جو ہے ختم کریں, کیونکہ میں نے نیب کورٹ جانا ہے اور ادھر سے اپنا کیس واپس کرنا نئے قانون کے مطابق. ہاں, ان کی استدعا منظور ہو گئی, وہ واپس نیب چلا گیا, تو امید ہے کہ کل ان کا کیس بھی جو ہے وہ واپس ہو جائے گا. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, میں معذرت کے ساتھ آج مجھے تھوڑا سا, اب میں یہ تو نہیں کہتا غصہ آ رہا ہے, میں ذرا تھوڑا ایموشنل ہو رہا ہوں. آپ نے ہمیں خبریں سنائی تھیں, اچھی خبریں سنائی تھیں کہ اس ملک کے اندر تبدیلی آ رہی ہے, اس ملک کے اندر حالات بدل رہے ہیں. تو مجھے ذرا بتا دیں وہ کب سورج چڑھے گا کہ جب اس ملک کے اندر کچھ کوئی ہمیں مثبت تبدیلی نظر آئے گی؟ یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ ہم وسط سے وسط حالات کی طرف جا رہے ہیں. جی یہ تو اٹ واز ریٹن آن دی وال. جب آپ نے 9 اپریل کی رات, یعنی جب اسمبلی پہلے توڑ دی گئی, اس کو بحال کیا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں کو انسٹال کیا گیا, تو اس سے صاف نظر آ رہا تھا. انہوں نے کہا حافظ جی کا حلوہ کھاؤ گے, تو انہوں نے کہا انے کائل ہی پھر بنے ہیں ڈائش, اگر حلوہ بھی نہیں کھانا. ایسا مطلب ہے جو سارا کچھ ہو رہا ہے چوہدری صاحب, اس کا مطلب ہے کہ سب اندھے ہو گئے ہیں. بٹ اینی ویز یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ سارا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جی, مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے. اس ملک سے جس نے بھی جو زیادتی کی ہے وہ بھگتے گا, ان کے گلے میں رسا پڑے گا اور آپ دیکھیں گے یہ گھسیٹے جائیں گے. لیکن پھر جو اس کا بہت بھیانک اثر ہوگا جب لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے سڑکوں پر آ جائیں گے. میں اس دن سے خوف زدہ ہوں. اور یہ عباسی صاحب کو بھی بتا دیں, جی اگر انہوں نے بھی پھاڑ لو اس طرف آڑیاں جاڑیاں کرنی ہے نا تو ایسا کوئی فائدہ نہیں. جی یہ بھی رگڑے جائیں گے ساتھ. جی بحیثیت مسلمان بالکل چوہدری صاحب نے جو بات کی, ہم بالکل جو ہے وہ مایوسی گناہ ہے, مایوس نہیں ہے, ہمیں اچھے کی امید ہے, لیکن جو حالات ہیں وہ بڑے ہی سخت ہوتے جا رہے ہیں.